اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو اس ویڈیو میں قیامت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ دفتر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز باریک ہوگی لیکن رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور جن پر موت طاری ہو چکی پھر اللہ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء، شہداء، ان پر اس سے بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ عام قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر رز رزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر رز رزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان اور پہاڑ جیسی عظیم الشان چیزیں، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر کون ہے جو جواب دے گا؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد القہار کی سلطنت ہے۔ کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ دوبارہ سور پھونکنے کی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ پھر اثر نو زمین و آسمان، چاند و سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک مینہ برسے گا جس سے سبزہ کا مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے برآمد ہوں گے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت کے دن عام لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ختنہ شدہ اٹھیں گے، اور اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے۔ کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہیں ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ کی رحمت سے سواری حاضر کی جائیں گی۔ ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 سوار ہوں گے۔ مراتب و درجات و ایمان و اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے کر جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر ایک دانہ گر جائے اور دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی طرح ہوگی، آفتاب سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا، تپش اور گرمی سے پہجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے گلے تک پہنچ جائے گا۔ کافر کے منہ تک چڑھ کر مسل لگام کی جگڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے، دہشت سے طاقت تاک ہوگی۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی۔
ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر جانا ہوگا، جہاں کسی کو آرام و عیش کا گھر ملے گا، جس کی آسانی اور راحت کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا، جس کی تکلیف و اذیت کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مزید اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔